ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کے باعث حاسد کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جو سمجھ لیں جو حسد کرنے والا اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، وہ پاگلوں کی طرح رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جو حسد کرنے والا ہوگا اس کے دل کے اندر، اس کی سمجھ میں، سوچ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ منہاج العابدین صفحہ نمبر 75۔ ایک اور قول عرض کرنا چاہوں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد نہ بن، تجھے سوچنے سمجھنے کی تیزی نصیب ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں اگر تو حسد کرے گا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اگر حسد نہیں کرے گا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ یہ درۃ الناصحین میں ہے۔ ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا، حاسد یعنی حسد کرنے والے کو کیا نقصانات ہوتے ہیں، ہمیں یہ جاننا ہوگا حسد جو کرتا ہے اس کو نقصان کیا ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوگا اس کے تعلقات بھی کسی کے ساتھ خوشگوار نہیں رہتے، کیونکہ وہ ہر ایک سے حسد کرتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے بعد میں یہ تو ہمارے ساتھ ہم سے حسد کرتا ہے، پھر لوگ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اس کے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان، حاسد شخص ذہنی پریشانی مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو جسمانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! جو بندہ حسد کرے گا اس کو ذہنی پریشانی ہوگی، ذہن اس کا پریشان ہوگا، اس کو جسمانی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بیماری کیا ہے؟ جو بندہ پریشان ہو، جو بندہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے، اس کو بلڈ پریشر کے مسئلے بن جاتے ہیں، بلڈ اس کا خون تیز ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، اس کو یہی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری بیماری، دل کے امراض شروع ہو جاتے ہیں، اور دماغ میں مرضیں آ جاتی ہیں، بہت زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تیسری بیماری کیا لگتی ہے؟ دوسروں کے مال کی کمی کی وجہ سے اپنی دنیاوی ترقی سے محروم رہتا ہے۔ یہ میں بتانے لگا ہوں کہ نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ترقی بھی نہیں کر سکتا۔ دین کی ترقی جب کرے گا اس کا دماغ بھی کم ہو جائے گا، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا اپنی دنیاوی ترقی کامیابی سے بھی دور ہو جائے گا۔ چوتھا نقصان کیا ہوگا؟ لوگوں کو نیچا دکھانا چاہتا ہے تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ جو بندہ حسد کرنے والا ہوگا اس کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا۔ پانچواں نقصان کیا ہوگا؟ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اپنی خوشی میں بلاتے نہیں، جو خود خوش نہیں رہتا دوسروں کو بھی پریشان کر دیتا ہے۔ جو حسد کرنے والا ہوگا وہ خود پریشان رہتا ہے، وہ جو بندہ خود پریشان ہو وہ دوسروں کو کیسے خوش کر سکتا ہے؟ جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہی انسان دوسرے کو دیتا ہے۔ اور چھٹا نقصان کیا ہوگا؟ جس جگہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں تو اس معاشرے میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ فلاں ترقی نہ کر جائے، فلاں ترقی نہ کر جائے، ان کی عادت بن جاتی ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا۔ جو حسد نہیں کرے گا وہ خوش ہوگا کسی کی ترقی سے، جو حسد کرنے والا ہوگا وہ اس کو تکلیف ہوگی، وہ حسد کرے گا، وہ ٹانگیں کھینچے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد کی مثال ایک شخص جیسی ہے، جو شخص کسی اپنے دشمن کو پتھر مارے تو اس دشمن کو لگنے کی بجائے دوبارہ کسی چیز کو، کسی دیوار کو یا کوئی ایسی چیز پلاسٹک کی کسی چیز پہ ماریں تو پھر واپس آئے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حسد کرنے والا ایسے ہوتا ہے، جو کسی کو پتھر مارے اور دوبارہ اس کی آنکھ میں آ کے لگے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے، اس کی آنکھ نکل جائے، اور دوبارہ مزید غصے سے مارے، اس کی دوسری آنکھ بھی نکل جائے، اور جب اس کو مزید غصہ اس کو زیادہ ہوگا، جب وہ تیسری دفعہ مارے تو وہ دوبارہ آ کر اس کے سر پہ لگے، اس کا ماتھا بھی پھٹ جائے۔ یہ حاسد کی وہ فرماتے ہیں یہی مثال ہے۔ یہ کیمیائے سعادت میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614۔ آگے